بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ من المؤمنین. السلام علیکم یا علی الاسلام مدد. ملک پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال جو بھی فیصلہ ہمارے ملک کی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو وہ ملک و قوم کے لیے بہتر ہو. ویسے ہمارا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ اور سیاسی وابستگیاں نہیں ہیں، لیکن کل کے جلسہ میں وزیر اعظم پاکستان جناب محترم عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے دوران ایک حوالہ دیا. اس حوالہ سے ایک مذہب اہل بیت کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے اس حوالہ کی وضاحت کرنا اور اس حوالہ کی تصحیح کرنا میں اپنا منصبی فریضہ سمجھتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اکثر اپنی تقریر کے دوران جب بھی گفتگو ہوئی تو انہوں نے حضرت امیر المومنین کا ایک واقعہ دہرایا، جس میں اس واقعے کو اس انداز سے پیش کیا گیا اور بعض کتب میں اسے اسی طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ مولا امیر المومنین کی ایک زرہ گم ہو گئی اور وہ زرہ ایک یہودی کے پاس تھی. مولا امیر المومنین اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے اور یہ فیصلہ ایک قاضی شرعی کے پاس گیا. قاضی نے عدالت میں مولا امیر المومنین کو طلب کیا اور اس یہودی کو طلب کیا. یہودی نے کہا کہ امیر المومنین کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زرہ ان کی ہے؟ تو امیر المومنین نے دو گواہ پیش کیے، اپنا ایک غلام جناب حضرت قمبر کو اور اپنے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو. لیکن جب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو پیش کیا تو قاضی شرعی نے یہ کہہ کے امیر المومنین کے دعوے کو خارج کر دیا کہ آپ کے پاس جو گواہ ہے وہ آپ کا بیٹا ہے اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی. اور امیر المومنین نے اس فیصلے کو منوان قبول کر لیا. اور اس کے بعد اس یہودی نے جو یہ جانتا تھا کہ یہ زرہ میری نہیں ہے، اس نے امیر المومنین سے معافی مانگی اور امیر المومنین کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. یہ واقعہ تاریخ میں مختلف حوالہ جات میں اسی انداز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ ہم ہمیشہ امت مسلمہ کے سامنے یہ روز روشن کی طرح عیاں کرتے آئے ہیں کہ جب بھی تاریخ کو دیکھا جائے تو تاریخ ہمیشہ زیادہ بغض اہل بیت میں لکھی گئی ہے. تاریخ میں وہ الزامات اہل بیت علیہم السلام کی ذات اقدس پہ لگائے گئے ہیں جن کو قرآن بھی تسلیم نہیں کرتا اور حدیث بھی تسلیم نہیں کرتی. بحیثیت مسلمان، بینگ مسلم، ہمارے لیے سب سے پہلی اتھارٹی قرآن ہے. قرآن کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ فرمان رسول کیا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں قرآن اور حدیث کے انہی نص کے ساتھ کس صحابی کی کون سی روایت ملتی ہے. بہت سی احادیث جھوٹی تھیں، اگر وہ جھوٹی احادیث نہ ہوتی تو امام بخاری صحیح احادیث کو اکٹھا کرنے کے بعد صحیح بخاری کو مرتب نہ کرتے. تو یہ بات تو امت مسلمہ کے تمام ہی فرقوں کے ہاں متفق ہے کہ روایات میں غلط روایات بھی ہیں اور روایات میں جھوٹی روایات بھی ہیں. تو اس روایت کا تعلق بغض اہل بیت اور بنی امیہ کے دور میں بنائی جانے والی مولا امیر المومنین کی شان کو کم کرنے والی روایات میں سے اس کا ذکر ہے. اب اس میں ہم قرآن کی طرف اگر رجوع کریں کہ آیا قرآن سے ایسی کوئی مثال ملتی ہے، تو قرآن جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شان میں انما یرید اللہ کی آیت میں گواہی دے رہا ہے. قرآن آیہ مباہلہ میں انفسنا کی تفسیر میں مولا امیر المومنین کو بھیج کے توحید کی گواہی میں امیر المومنین کی گواہی کو اللہ کے حق میں قبول کر رہا ہے. پھر خدا قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں تمام امتوں پہ اس کے نبیوں کو گواہ بلاؤں گا، اور پھر کہا جا رہا ہے کل کفی باللہ شہیدن بینی و بینکم، پھر آئے رسول آپ پہ گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا اور ایک وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور وہ علم الکتاب کے وارث تفاسیر اہل بیت میں امیر المومنین کی ذات ہے. پھر اگر تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں یہی حضرت امیر المومنین جو ہیں وہ خلفائے مسلمین کے دور میں تمام تینوں کے تینوں خلفاء اپنے اپنے فیصلوں کے لیے امیر المومنین کو حاکم مقرر کرتے ہیں، اور جب بھی خلافت کسی نہ کسی مسئلے پہ پریشان ہوتی ہے تو وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں جاتی ہے. اور حضرت امیر المومنین کی بارگاہ سے کیے گئے وہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ آج بھی تاریخ میں جلدوں کی صورت میں موجود ہیں کہ حضرت امیر المومنین نے اس انداز سے اتنے آسن فیصلے کیے
کہ مسلمانوں کے خلیفہ اور ایک صحابی کو کہنا پڑ گیا لولا علی لہلک عمر، اگر علی یہ فیصلہ نہ کرتے، اگر آج علی نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو جو امیر المومنین جس کو رسول نے باب علم کہا ہے، جس اللہ نے انما یرید اللہ کی آیت، انما ولیکم اللہ کی آیت بھیجی ہے، اس امیر المومنین کی ذات کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ ایک قاضی کے پاس گیا، اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ فیصلہ قاضی کے پاس گیا تھا تو ماننا پڑے گا کہ قاضی کا علم جو ہے وہ امیر المومنین کے علم سے افضل تھا۔ اگر وہ قاضی امیر المومنین سے زیادہ علم کی افضلیت رکھتا تھا، علم کی فضیلت رکھتا تھا، تو پھر اسے خلیفہ منتخب کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ امیر المومنین کی شان کی توہین ہے، امیر المومنین کے بغض میں بنائی جانے والی روایات ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان کے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے یہ واقعہ، یہ حوالہ بغض امیر المومنین میں نہیں، بغض اہل بیت میں نہیں، انجانے میں یا اس روایت کو یا اس کی صحیح سند کو نہ پرکھتے ہوئے اس کو بار بار نقل کیا۔ تو میں گزارش کروں گا ان تمام شیعہ وزراء سے جو ان کی کچن کیبنٹ ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، یا ان تمام شیعہ علماء سے جو ان کے ساتھ روابط میں رہتے ہیں، کہ انہیں اس بات پہ باور کروایا جائے کہ آئندہ وہ اپنی تقریر میں جب بھی اہل بیت سے متعلق یا اسلام سے متعلق کسی بھی حدیث یا کسی بھی روایت کو پیش کریں تو آپ اس کے ریفرنس کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ کیا وہ روایت مرسل ہے، کیا وہ روایت مستند ہے، کیا وہ روایت جھوٹی ہے۔ دوسری، آپ نے اپنی تقریر میں ایک جناب سیدہ کے حوالے سے بات کی کہ رسالت مآب نے معاذ اللہ کہا کہ اگر سیدہ بھی یہ عمل کرتی تو یہ عمل بھی جو ہے اس کی تشبیہ بھی جناب سیدہ کے ساتھ دینا ہم اسے بھی گناہ سمجھتے ہیں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے بارے میں رسالت مآب جیسی شخصیت جو بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، جو انہیں سیدۃ نساء العالمین کہہ چکے ہیں، جو ان کے دروازے پر رک کے اجازت مانگتے تھے، جو بیٹی کا احترام صحابہ کی محفل میں اس انداز سے کرواتے تھے، وہ صحابہ ہی کی محفل میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا ایک لفظ کہیں۔ اللہ میرے ملک پاکستان میں رحم کرے، اور اللہ میرے ملک کے جو کشیدگی ہے، سیاسی کشیدگی، اس کو کم کرے اور ملک اور قوم کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے میرے ملک کے سیاستدانوں کو کرنے کے لیے حکمت سے نوازے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ یقیناً یہ ان کی تقریر میں یہ الفاظ جو ہیں وہ بغض اہل بیت اور بغض علی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی وضاحت جو ہے وہ ان کی اس تقریر میں اس ریفرنس کا دینا جو ہے وہ اس حوالے پہ ان کی دسترس اتنی نہیں تھی۔ تو کوشش کریں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور بالخصوص اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جب بھی اگر کوئی بات کریں تو اس کو اچھی طرح پرکھ لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ ریاست مدینہ کی بات کریں تو والی مدینہ کی اولاد کی محبت کی بات کی جائے۔ السلام علیکم یا اہل مدد۔